وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 123 سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے دو آیتیں جو ہم نے پچھلے پروگرام میں جو پڑھی تھیں اس پر بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے جو اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو وہ ایسے تھی جیسے سانپ دو رہے ہوں، اور آنکھوں کو ایسا باندھا کہ ہر شخص خوف محسوس کر رہا تھا، اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر خوف محسوس کیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، کہ اے موسیٰ تو خوف نہ کر، تو ہی غالب رہے گا، تو جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے وہ ڈال دے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈالا تو ان کا جادو، اللہ اکبر، ایک ہی لقمے میں نکل گیا، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا۔ اب جادوگروں کو پتہ تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، ان کو پتہ تھا ہماری جادو کی لمٹ کیا ہے، کتنی استطاعت ہے ہمارے جادو میں، ہم جادو کے زور پر کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ سارے ہی ماہر جادوگر آ گئے تھے۔ اب وہ ایمان لے آئے، قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، اور یہ بھی کہا ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، کیونکہ فرعون خود کو بھی رب کہلاتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ قرآن میں کہ وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اب فرعون کے لیے تو یہ بڑی سبکی تھی، بہت بڑی شکست تھی، بہت زیادہ بے عزتی کا مقام تھا کہ پورے مصر کے اس نے جادوگر اکٹھے کر لی، اور مصر سے سارے لوگ بھی آگے بڑے بڑے کہ جی بہت بڑا مقابلہ ہے، کہا کہ اکٹھے ہو جو سب کے سب، آج بہت بڑا مقابلہ ہے، آج ہماری بہت بڑی فتح ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جو دعویٰ کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے جانے چاہتے ہیں، تو دیکھیں اب کیسے جادوگر ان کا جو ہے جادو کو کیسے جو ہے ناکام کرتا ہے یا کیسے اس کو شکست دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کا معجزہ تھا۔ اللہ اکبر۔ قال فرعون، اب فرعون نے کہا آمنتم، یہ آیت نمبر 123 ہے سورہ الاعراف، بہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب پر۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ نبی رسول ہیں اللہ کے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، وہ تو پہلے ہی یہ پیغام دے رہے ہو اور تم نے اسی کا ساتھ دے دیا، اس سے پہلے کہ تم مجھ ماں بدولت سے، فرعون کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، کہ تم مجھ سے اجازت لیتے، میری اجازت کے بغیر ہی تم نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، مجھ پر آ کے کہتے جی وہ جو ہے، یا مجھے سمجھاتے کہ جی وہ جادو نہیں ہے، تم نے خود ہی اعلان کر دیا۔ ان ھذا، لیکن تھا بڑا چالاک، بہت ہوشیار، فوراً پلٹا تو اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ ہو تو گیا ہے، اب لوگ اتنے کھڑے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے اس کو جو ہے ڈیفائن کرنا ہے، کیسے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، اچھا یہ تمہاری کوئی سازش ہے، چال ہے۔ اچھا جو موسیٰ علیہ السلام 10 سال باہر رہ کے آئے نا، تو اس کا مطلب ہے لوگوں سے ملتے رہے ہیں، جادوگر سے مل کے یہ چال پہلے سے تیار کی تھی کہ میں جا کے جادو دکھاؤں گا، تم آ جانا پھر میرے مقابلے میں، تم کہنا یہ جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے پیغمبر ہے، اور میں اور ہم سب ان کے جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، اس پر ایمان لے آئے۔ اس کا مطلب تم لوگوں نے پہلے یہ ساری سازش بنا رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ کس لیے؟ اب پھر وہی بات، لِتُخْرِجُوا مِنْہَا اہلہا، تاکہ ہمیں مصر سے نکال دو، حکومت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مل جائے، ہم ان کی اطاعت کر لیں، اور پھر جو ہے وہ کہیں گے وہی کریں گے۔ ڈیفینیٹلی نبی کی اطاعت یا رسول کی اطاعت کا مطلب ہے کہ اس کو بڑا مان لیا جائے، اور پھر رسول جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ اسی کے ہاتھ میں باغ ڈور ہونی چاہیے، نظام جو رسول قائم کرے گا وہی ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے، اس سے پہلے عبداللہ بن ابی، اس کو سب نے، اوس اور حضرج سب نے مان لیا تھا کہ اب اس کو سردار، جو ان لوگوں بہت لڑائی ہو گئی، جنگ بواس جو ہے بہت سارے لوگ قتل ہو گئے، تو اب اس پر راضی تھے، وہ بادشاہ تو اس کا تاج تیار ہو رہا تھا، تو اللہ اکبر مدینہ میں آ گئے بے تاج بادشاہ۔ اللہ اکبر، تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام نبیوں کے اور رسولوں کے امام، اور تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بھیجے جانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میرا تو دور چلنا نہیں تھا، اس لیے منافق تھا اور بہت زیادہ سازشوں میں وہی شامل ہوتا تھا۔ تو بہرحال
اس نے کہا کہ اچھا یہ تمہاری پہلے کی سازش ہے تاکہ تم ہمیں جو ہمارے اس نظام کو ختم کرو ہے، ملک بدر کرو، اور اس موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا ہی کوئی بڑا ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے جادو، اس کا مطلب ہے اسی سے سیکھا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 ہے کہ یہ تمہارا ہی کوئی بڑا ہے، اچھا تمہارا گرو ہے، تمہارا استاد ہے، اسی سے سیکھ کے آئے ہیں تم سب، اور تم سب نے پہلے سازش بنائی تھی کہ اس طرح کر کے دکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے دھمکی دی، اور دھمکی سنے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، کہ میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو پھر کسی کا دایاں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بیلنس تھوڑا رہتا ہے، وہ قائم بھی رہے اور اس کا خون بھی بہتا رہے، اور پھر وہ مرے، اور پھر اس کے بعد یہاں نہیں کہا من خلافن ثم، یہاں تک بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں کہ تم اس طرح خون بہنے سے مر جاؤ، ثم لأصلبنکم اجمعین، ہاں پھر بھی تمہیں کچھ بچ سکتے ہیں، میں پھر تمہیں سب کے سب کو سولی چڑھاؤں گا، ہاں پھانسی دوں گا سب لوگوں کے سامنے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، یہ ہے وہ اسلام جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ ایمان جو اللہ ہم سے مانگتے ہیں۔ کہنے لگے تو جو کرنا ہے کار گزر، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو دنیا کی زندگی میں ہم سے جو کرنا چاہتا ہے کار گزر۔ ہاں وما تنقموا منا، اگلی آیت نمبر جو 126 میں آتا ہے، الا ان آمنا بآیات ربنا، کیا تو ہم سے صرف اس چیز کا انتقام لے گا کہ ہم نے اپنے رب کی آیت دیکھی، نشانی دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کے دیکھا، اور پھر جو انہوں نے معجزہ دکھایا ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، ہم اس جو رسول ہیں ان کے رسالت کو ہم نے مان لیا، اور ان موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی جو ہارون علیہ السلام بھی نبی رسول بنا کے بھیجے گئے، ہم ان کے رب پر ایمان لے جو دعوت دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ سچے ہیں، تو اس چیز کا انتقام لے رہے ہیں ہم سے۔ ہاں اللہ اکبر۔ بآیات ربنا، ہم نے دیکھ لی کہ یہ جادو نہیں ہے، ہمارے رب کی بہت بڑی نشانی جو ہم نے دیکھی، لما جاءتنا، جب آ گئی ہمارے سامنے تو ہم تو ایمان لے آئے۔ اب کیا دعا مانگی انہوں نے، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ اکبر، کہ اے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ اللہ اکبر، یہ وہی دعا ہے جو اللہ اکبر طالوت کی سربراہی میں جب کہے تھے، جہاں داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو قتل کیا تھا، جو مومن تھے، جو اتنے تھے تقریباً ان کی تعداد بھی 313 15 16 جتنی تھی جو بدر والے تھے، اور وہاں پہ کیونکہ بدر تو 2 ہجری کو ہوئی، اور سورہ جو ہے البقرہ بھی 2 ہجری میں ہوئی، تو یہ وہی تھے، تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھنا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہم ان کافر قوموں پر جو تیرا انکار کرتے ہیں، جو ناشکر ہیں، ان پر فتح دینا۔ تو یہ اب جادوگروں نے بھی وہی دعا مانگی۔ صبر تو اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہیں جم سکتا۔ ہاں کوشش کرنی ہے، لیکن دعائیں بہت مانگنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر بیان کرتا ہوں، جب جتنی جنگوں پر نکلتے تھے بہت زیادہ اللہ سے، بدر کی رات تو آپ اتنا رو رہے تھے، چادر مبارک اللہ اکبر بار بار گر رہی تھی کندھے سے، اور ابو بکر صدیق دے رہے تھے کہ بس اے اللہ کے رسول، اللہ ضرور مدد کرے گا ہماری، اللہ ضرور آپ کی پکار کو سنے گا۔ اور پھر اللہ نے کی مدد، اللہ نے فرشتے بھیجے کہ جاؤ، اور پھر کیا ہوا، 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، 70 ان کے جو ہے وہ 313 ادھر، کیا سر سامان تھا وہ پورے لے سے 1000، اللہ فتح دینے پر آئے، اور اللہ نے قدم جما دیے مومنوں کے۔ یہی دعا اب انہوں نے جادوگروں نے کی، افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فوت کرنا اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں۔ دوسری جگہ آتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر، کیونکہ سورہ طٰہٰ میں جب ہم واقعہ پڑھیں گے تو بڑا واضح ہوگا، لیکن تھوڑا سا میں حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ بات اور بھی نکھر کر سامنے آئے۔ قالوا لن نصرک علی ما جاءنا من البینات، کہنے لگے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہمیں تری لگا رہے ہیں نا کہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے گا، ہم حالت میں سے، اور ہمیں کھجور کے بڑے بڑے تنوں پر جا کر تو لٹکائے گا، تو لٹکا، کوئی فرق نہیں پڑتا اب تیری دھمکیوں کا ہم پر، کیونکہ ہم نے بینات، جب ہم نے دیکھ لی روشن نشانی اور ہم نے اپنے اللہ کو پہچان لیا، یہ ہے ایمان، کنوکشن والا۔ دیکھیں آج ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، میں بالکل کلیئر ہوں، میں اکثر اپنے اوپر بھی یہ سوال رکھتا ہوں، جو مجھے سننے والے ہیں، جن سے کبھی بیان اللہ تعالیٰ الحمدللہ کبھی اپنے فضل سے جمعہ پڑھانے کی بھی توفیق دے دیتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو یہ سوال رکھتا ہوں کہ یہ میں اور آپ اگر مسلمانوں کے گھر نہ پیدا ہوتے، ہم نے تو اپنا قرآن ہی نہیں پڑھا،
اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ ہمارا اور آج جو لوگ کنورٹ ہو کے آ رہے ہیں نا 9/11 کے بعد جو کنورٹ ہوئے، انہوں نے جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی قرآن کو کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہے مسلمانوں کو خراب کرنے والا۔ فرانس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس قرآن کو جو ہے یہ مسلمانوں کو اس سے دور کر دو تو یہ انقلاب ختم ہو جائیں گے سارے، یہ جو فساد ان کے خیال میں تو یہ فساد ہے نا۔ تو یہ الحمدللہ پھر جو لوگوں نے پڑھا، اللہ اکبر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے؟ کیا لے کر آئے تھے؟ ایک عصا جو ان کے ہاتھ میں تھا، ایک 22 ہاتھ تھا۔ کیا لے کر آئے تھے؟ عصا اور جد بیضا، چمک کرنے والا ہاتھ جو وہ ڈالتے تھے اللہ کے حکم سے چمکتا تھا، اور عصا بھی وہ جو ان کے ہاتھ میں معجزہ تھا، بعد میں تو وہ لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب وہ سب کچھ دیکھ کر اس کو کیوں لگا فرعون کو کہ یہ ہماری سارا نظام بدل دے گا، یہ مصر کی عظیم حکومت کو خراب کر دے گا، یہ ہمیں غلام بنا دے گا، یہ ہمیں اپنا قیدی بنا دے گا، یا ہم پر حکومت کرے گا، ہم اس کی رعایا بن جائیں گے؟ کیوں لگا؟ اس لیے لگا اس کو کہ اس کو پتہ تھا کہ رسول اگر مان لیا تو اطاعت نہیں کریں گے، کوئی بھی ہماری لوگ رسول کی اطاعت کریں گے، یہ مسئلہ تھا۔ اور پھر جب جادوگروں نے دیکھ لیا جادو کا، تو جادو کی لمٹ اتنی ہے تو وہ تو ایمان لے آئے فوراً۔ اب ان پر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جو نان مسلم جب آتے ہیں نا پورے کے پورے، جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یقین جانیں ان کا ایمان ہم سے بہت بہتر ہے۔ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام میں داخل کر دیا پیدا ہوتے، یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے۔ میں اور آپ اگر کسی ہندو، سکھ، عیسائی، مجوسی، کسی ایتھیس یا کسی جو ہے بدھسٹ اس کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہم تو اسی طرح مر جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو پڑھا نہیں، قرآن ہی نہیں پڑھا، انہوں نے بھی اپنا دین نہیں پڑھا، ورنہ وہ بھی کوئی نہ کوئی نشانی پا لیتے۔ اور جب لوگ قرآن کی طرف آئے، اور آج بھی میں کل بھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کچھ خبر ہے کہ ایک خاتون ہے پورے حجاب کے ساتھ، جب وہ ایک اسکول میں یا ایک یونیورسٹی میں ان کو مدعو کیا گیا، بہت لائک اللہ اکبر ہماری بیٹی، تو جب وہ گئی وہاں پر تو انہوں نے اسکول میں کہ نہیں، پردے کے ساتھ آپ اسکول میں نہیں آ سکتے۔ کیا مسلمان، کیا ہم اسلام، یہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، وہاں پردہ کرنا منع ہے۔ فرانس میں بھی اسی طرح ایک جو لڑکی جب ایک حجاب کر کے آئی تو پوری ٹیچر کلاس چھوڑ کے چلے گئی، مقدمہ قائم ہو گیا۔ کیا ایک گز کپڑے سے کوئی انقلاب آ جانا تھا؟ اصل مسئلہ وہی ہے جو ان کو بھی تھا کہ ہمارا جو نظام بدل جائے گا۔ اگر اس کو تسلیم کر لیا تو جو ہم نے عیاشی والا نظام بنا رکھا ہے، جو اپنا نظام بنا رکھا ہے، جس کو وہ بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں یورپ والے، یا وہ کہتے ہیں اسلام آئے تو وہ تو ہمارا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ اصل دیکھیں، آج بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، کوئی اعتراض نہیں ہے کسی ملک کو، ایون کہ امریکہ ہو، یورپ ہو، سب کے سب کہتے ہیں نمازیں پڑھنی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں میں جن کو جانتا ہوں جی، وہ فلاں جگہ ہم نے چرچ، ان کو تو رغبت ہی نہیں ہے دین سے، اب ختم ہو گئی، کیونکہ دین یہ اصل جو ہے ان کے پاس نہیں پہنچ پا رہا۔ مسجدیں بن رہی ہیں، ان کو کوئی اعتراض ہے؟ ایون وائٹ ہاؤس میں رمضان کے دن میں سحری جو افطاری بھی کروائی جاتی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سسٹم کہتے ہیں نظام، معیشت ہماری چلے گی، بس یہ مسئلہ ہے، اور ہم انہی کی معیشت اور معاشرت پر چل رہے ہیں۔ وہی سودی نظام ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، وہی چل رہا ہے۔ کیا کرے، کہاں جائے، کس طرح ہم اپنے آپ کو بدلے؟ یقین جانے اللہ کرے کہ جن کے پاس جتنا ہتھیار ہے وہ اس کے بارے میں سوچیں، اور اللہ ایسے بندے ہیں انہی میں سے پیدا کرے جو ایسا انقلاب آئے کہ یہ ایک جو جس ملک کے لیے اتنی قربانی دی گئی، 14 اگست کو یہ ملک بنا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ لیلۃ القدر میں بنا، اور پھر اس میں اتنی نشانیاں نظر آتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو جائے کہ یہ اسلام کا مضبوط قلعہ بن جائے۔ اللہ کرے یہ قربانیاں جو ہیں وہ رائگاں نہ جائیں، ورنہ تو مسجدیں تو آج نمازی تو بہت زیادہ ہیں ہندوستان میں بھی الحمدللہ، لیکن یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں مسلمانوں کے۔ میں صرف یہ بات چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کو جتنی بھی جنگ جو ہے نا وہ معیشت اور معاشرت کی، کہ ہمارے نظام کے تحت جو نمازیں پڑھتے رہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ انگریز جب آئے تھے تو انہوں نے منع نہیں کیا تھا کہ نمازیں پڑھو، اور ان کو پتہ تھا کہ اذان میں جو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، ان کو اس کے مطلب بھی نہیں پتا کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ ہر جگہ بڑا ہوگا، اللہ عدالت میں بھی بڑا ہوگا، اللہ اسمبلی میں بھی بڑا ہوگا، اللہ سینٹ میں بھی بڑا ہوگا، اللہ بازاروں میں بھی بڑا ہوگا، اللہ مارکیٹوں میں بھی بڑا ہوگا، اللہ ہر جگہ بڑا ہوگا، گھروں میں بھی اللہ بڑا ہوگا۔ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، بس یہی ہے ان کا۔ they don't know the meaning of اللہ اکبر، ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں جانتے، اس لیے تو افطاری بھی کرواتے ہیں، گرجے بھی بیچ رہے ہیں کہ بناؤ مسجد، کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل نظام ہے، آج جو جنگ ہے وہ نظام کی ہے، نظام پر وہ پورے کے پورے چھائے ہوئے ہیں، اور جس طرف ان کے نظام پر تھوڑی سی ضد آتی ہے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جادوگروں نے کہا کہ
فقضی ما انت قاضٍ، تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے ہمارے بارے میں کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی فیصلہ کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا، انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اب جو بھی ہم نے جادو کیا ہے اس پر ہم اللہ سے توبہ مانگتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر ہے، اور وہی اللہ کے ہاں جو انجام ہے وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ آیت جو ہے 72 اور 73 ہے۔ ایمان باللہ کا کرشمہ یہی ہے کہ وہ جادوگر جن پر ہوس داری تھی، کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ جو ہے اگر ہم اللہ کے مقابلے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے تو کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ فرعون کو جب وہ رب مان رہے تھے کہ ہمارے لیے کیا ملے گا ہمیں، انہوں نے کہا تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں میں اپنا مقرب بنا لوں گا، زیارتیں ملیں گی، تمہیں مشیر بنا لوں گا اپنا۔ اب وہی جب انہوں نے دیکھی اللہ کی حقانیت، بینات، تو اب سارا کچھ کتنی طریقے، کتنی دھمکیاں کا ہاتھ دیکھے تو سوچے میں اور آپ سوچیں کہ کیا ہم ایمان پر قائم رہ سکیں گے؟ فتنہ دجال جو ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں جب ہم پڑھیں گے نا سورہ کہف تو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ نوجوان کیوں کہف میں گئے تھے اپنے ایمان بچانے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اپنا ایمان بچانا ہے تو بکریوں لے کر کئی پہاڑوں میں دور چلے لینا، ایمان بچا لینا کہ اس فتنے کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ بہرحال ان کے دلوں کو اللہ نے روشن کر دیا تھا، ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اب جو ہے اللہ اکبر، چاہے جان جائے، چاہے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، سولیاں دے دے، ہم نے جو ہے اللہ پر ایمان لیں، اور اتنا کامل ایمان، میں اکثر ذکر کرتا ہوں کیا ایمان تھا ان جادوگروں کا، پلٹے تو کیسے پلٹے، سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی چرا دیے گئے اور ایک بھی نہیں ٹلا، استقامت کے پہاڑ بن گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں ایمان کے لیے تقویت نہیں کرنی پڑے، ورنہ تو پتہ نہیں، میں اور آپ، اور میں اسپیشلی اپنے لیے کہتا ہوں کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے تو شاید اسی طرح مر جاتے، ایمان کی دولت ملتے ہی نہیں۔ اب ذمہ داری تو میرے اور آپ پر ہے کہ ہم نے اس اسلام کو قائم کر کے دکھانا ہے کہ یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ نظام۔ کیوں آئے تھے لوگ؟ کیوں 22 لاکھ مربع پر یہ حکومت پھیلی تھی؟ اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بات ہی سچی کرتے تو ایسا انصاف، اللہ اکبر۔ اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے آتے تھے نا لوگ تو پریشان ہو جاتے تھے، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس فتح ہوا تھا تو لکھا تھا اللہ اکبر کہ آپ آئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو آپ کو بلایا گیا کہ آپ آئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ شخص نہیں دیکھتے جو ہماری کتابوں، اتنا کچھ لکھا ہے ان کی کتابوں میں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اور جب وہاں پہنچے اللہ اکبر، غلام اونٹ پر اور نکیل پکڑی ہوئی ہے، کہا ہاں یہی شخص تو ہے، اس طرح پھیلا تھا اسلام، یقین جانے یہ انصاف تھا۔ آج بھی وہ عدل عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لا جو ہے وہ کئی ملکوں میں قائم ہے کہ عمر لا کے نام سے بچوں کی کفالت ہے، یہ سارے سسٹم ہم سے لیے گئے ہیں، اور آج ہم مسلمانوں میں نہیں رہے۔ دوسری قومیں چاہے بے حیا ہیں، انصاف کر رہی ہیں، لوگوں کے حقوق مل رہے ہیں، لوگوں کو صحت اور تعلیم معیاری اور ایک جیسی مل رہی ہے، چاہے کوئی بادشاہ کا بچہ ہو، چاہے کوئی موچی کا بچہ ہو۔ بات اسی وجہ سے ان کی ترقیاں ہیں۔ اللہ کرے ہم وہ نظام جو انہوں نے ہم سے لے لیا ہے اس کو پوری طرح قائم کر کے ان کو دکھا دیں، پھر دیکھیں جوک تر جوک لوگ آئیں گے اسلام کی طرف۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا